بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو 16ویں صدی میں پیدا ہونے والے پنجاب کے عظیم ہیرو کے متعلق بتانے لگا ہوں، جس کے متعلق ماہ جنوری میں پوری دنیا میں بالخصوص سکھ اور ہندو برادری لوہڑی کا تہوار مناتے ہیں، اور اس دن بھارتی پنجاب میں عام تعطیل ہوتی ہے، جبکہ مغربی پنجاب جو پاکستان میں پنجاب ہے، جن کے علاقے کا یہ ہیرو جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہندوؤں اور دوسری اقلیتوں کی عزتوں کو بچاتا تھا، یہاں چھٹی نہیں ہوتی بلکہ اسے یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ چونکہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ توڑ موڑ کر پیش کی جاتی ہے، اور ایسے ہیرو جو ہوتے ہیں انہیں باغی اور غدار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن عوام کے دلوں پہ وہ راج کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ہیرو کا پتہ نہیں ہے عام لوگوں کو۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ عظیم سپوت جس کی یاد میں پوری دنیا میں بالخصوص سکھ اور ہندو کمیونٹی ایک تہوار مناتے ہیں، اس عظیم ہیرو کا نام عبداللہ خان المعروف دلے بھٹی تھا، یعنی دلے بھٹی کے نام سے مشہور تھا، اور اس کا تعلق پنڈی بھٹیاں سے تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ شہنشاہ اکبر نے دین الہی جاری کیا، اور دلے بھٹی کے باپ فرید بھٹی اور دادا ساندل بھٹی المعروف بجلی نے اکبر کے نافذ کردہ دین الہی کی مخالفت کی اور ہر محاذ پر مغلی افواج کے خلاف شدید مزاحمت کی۔ اس مزاحمت کی وجہ سے اکبر کو کئی برسوں تک لاہور کو دارالحکومت بنانا پڑا۔ اس دوران کئی بار بھٹیوں اور مغلی افواج کا سامنا ہوا، لیکن مغلیہ فوج کو شکست فاش ہوئی۔ اس شکست کی بنیادی وجہ مقامی لوگوں کا بیرون ملک سے آئے مغلوں کی سرکار کو نہ ماننا تھا، لیکن جب قلعہ فرید تباہ ہوا اور باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، دونوں کو پھانسی دینے کے بعد ان کی نعشوں میں بھس بھر کر قلعہ لاہور کے باہر لٹکا دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بغاوت نہ کرے۔ چونکہ سردار فرید خان بھٹی کی بیوہ حاملہ تھی، اور علاقہ مکینوں کا پیار حاصل کرنے کے لیے جلال الدین اکبر نے بیوہ اور پھر اس کے پیدا ہونے والے بچے، جس کا نام عبداللہ خان رکھا گیا تھا، جو بعد میں دلہ کے نام سے مشہور ہوا، اپنے محل میں دلے کی تعلیم و تربیت اور ساتھ ہی دلے کی ماں لاڈی کو گود میں شیخو ڈال کر اسے دودھ پلانے اور پرورش کرنے کا کہا۔ اس طرح شہزادہ سلیم اور دلہ شاہی خاندان کے لوگوں کے سامنے عزت و تکریم میں برابر تھے۔ چونکہ دلہ آزاد منش پنچھی تھا، شاہی محل میں اس کا جی نہ لگا اور وہ واپس اپنے آبائی علاقے ساندل بار پنڈی بھٹیاں آ گیا۔ ایک دن کھیتوں میں غلیل سے شکار کا شغل جاری تھا، اور ایک لڑکی نے اسے چڑھانے کے لیے چڑی مار کہا، تو اس نے گھڑے کا نشانہ لے کر گھڑا توڑ دیا، جس پر لڑکی نے اسے طعنہ دیا کہ راجپوت ایسے چڑی مار نہیں ہوتے، مغلوں نے تیرے باپ دادا کو قتل کیا تھا، اگر تو راجپوت ہے تو بدلہ لے کر دکھا۔ وہ گھر آیا، ماں لاڈی سے پوچھا اور مغلوں کے خلاف برسرے پیکار ہو گیا۔ مغلوں کو لوٹ کر غریب کسانوں کی مدد کرتا وقت گزرتا گیا، اور دلہ بھٹی غریب لوگوں اور کسانوں کے دلوں پر راج کرنے لگا، جبکہ شہنشاہ اکبر کی سلطنت کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنتا گیا۔ مغل سرکار کے ظلموں سے تنگ نوجوانوں نے بھی دلے کا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ شامل ہو کر انہوں نے مغلی افواج کے ناک میں دم کر دیا۔ اس طرح
دلہے کی مقبولیت روز بروز بڑھتی گئی۔ پھر دلہے کو دھوکے سے گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اکبر نے معاہدہ کرنا چاہا، لیکن دلہے نے باپ دادا کی طرح پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مغل بادشاہی کو ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ دین الہی کے خلاف آواز بلند کی۔ اس بہادر کو نہ صرف سزائے موت دی گئی بلکہ ایک عرصہ تک اس کا نام لینے پر بھی پابندی رہی۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں جو لوہڑی کے متعلق ہے۔ کوٹ نکا جو پاکستانی پنجاب کا قصبہ ہے کہ مسلمان زمیندار نے ایک ہندو لڑکی کو اغوا کر کے شادی کرنا چاہی۔ ہندو دلہے کے پاس آئے تو اس نے زمیندار سے لڑکی لے کر ہندو دوست کے ساتھ شادی کرائی۔ اسی وجہ سے ہندو ہر سال جنوری میں لوہڑی کا تہوار مناتے ہیں۔ یہ ایک میلے کی شکل ہوتا ہے اور اس میں بچے، بوڑھے اور عورتیں گیت گاتی ہیں اور خوشی مناتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔